بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان الفاظ کے ساتھ وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 40 برس کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس میں ہر انسان ایک میچیورٹی کی سطح پہ آ جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے ابتدائی اوائل سے لے کے 40 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے جن لوگوں کے درمیان گزارے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس سے کچھ عرصہ قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خواب آنے لگ گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر وقت غار حرا میں عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی رفیق حیات ام المومنین زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ کئی میل کی مسافت طے کر کے، اور وہ جو جبل نور ہے اس پہ جایا کرتی تھیں، غار حرا میں کھانا پہنچا کے آیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ جب جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد جھنجھوڑ کر اقرا کے الفاظ کہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ریپیٹ نہیں کیے۔ جبریل امین نے دوسری دفعہ بھی اقرا کے الفاظ کہے، لیکن یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریپیٹ نہیں کیا۔ جب تیسری دفعہ جبریل امین نے کہا اقرا باسم ربک الذی، یعنی جب اللہ کے نام سے پڑھنے کے لیے کہہ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد وہ جو ابتدائی 5 آیات سورہ علق کی جو نازل ہوئی وہ پڑھ لی۔ لیکن اب یہاں یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے اس دنیا میں اتارے گئے تھے۔ نبی ہونے کے ناطے، رسول ہونے کے ناطے کوئی عام انسان نبی یا رسول کی پرورش نہیں کر سکتا، اسے تعلیم نہیں دے سکتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے تھے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ تمام ماجرا بیان کرتے ہیں تو شدید اضطراب کا عالم ہے، یہاں تک کہ باقاعدہ کپ کپی چڑھی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر چادر اڑا دو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس پر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ آپ تو غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کو ان کا حق دلواتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بھلا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اچھا معاملہ رکھے گا۔ بہرحال ناظرین، اس کے بعد پھر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، جو یہ پہچان لیتی ہیں کہ یہ تمام جو نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے قاری فیصل چشتی کو۔ السلام علیکم قاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती आपका. नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और क़ारी फैसल चिश्ती ने सूरह अलक़ की इब्तिदाई 7 आयात की तिलावत आपके सामने पेश की. मैं इनका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ. पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने आलम को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से पैदा किया. पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिसका उसको इल्म ना था, मगर इंसान सरकश हो जाता है जबकि अपने तई गनी देखता है. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू ऐलान नबूवत है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहले अरब और अहले मक्का को, जो कि कुफ़ार मक्का थे, उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाने जाते हैं तो फिर सबसे पहले ये सवाल करते हैं, यानी एक वहाँ का जो एक रिवाज था कि जब किसी शख्स को कोई किसी बात का ऐलान करना होता था तो सबाह सबाह की सदा लगाता था. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंचे टीले पर मौजूद हैं, एक पहाड़ पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ये फरमाते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बड़ी फ़ौज है जो हमला आवर होने वाली है, तो क्या मेरी इस बात पर यकीन करोगे?
تمام لوگ یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ یعنی اے محمد آپ صادق اور امین ہیں، ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات پہ یقین نہ کریں، ہم 100% آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی خلقت سے پہلے ہی نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں، تو صرف اعلان کرنے کی دیر تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں تو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ان تمام موضوعات پہ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمارے جو مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان اسلامک اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خیر سے۔ اور ناظرین ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، نعت گو شاعر ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ثنا خواں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پہ منعقدہ نعت خوانی کے جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آپ اجازت دیں تو ہم حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے۔ جیسا کہ فارمیٹ ہے، پہلے ہم قرأت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، کیونکہ ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب
اور کیا اے خدا چاہیے ہم کو اب اور کیا اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ اے خدا. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ناظرین کے ساتھ. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اعلان نبوت کے حوالے سے، اور اس پروگرام میں جس طرح ہم بتدریج سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ منزل بمنزل بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے ہم نے پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر ابتدائی جو زندگی مکی زندگی رسول اللہ کی تھی اس کے حوالے سے بات ہوئی. پھر گزشتہ روز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد مبارک جو حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ سے ہوا اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج ہم اعلان نبوت کے حوالے سے بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محسن صدیقی صاحب. مفتی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور آخری نبی اور رسول ہیں، اور اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اعلان نبوت یعنی یہ جو تمام واقعات ہیں، اور خاص طور پہ حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سب سے پہلے ایمان لانا، کیا روشنی ڈالیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ. سب سے پہلے تو بلند اقبال بھائی آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ جو پروگرام لے کے چل رہے ہیں اس کی عظمت میں آپ کو کیا بیان کروں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں بے شک، اور میڈیا کے تھرو سیرت رسول پر روشنی ڈال رہے ہیں. المختصر بات، میں کیونکہ ریحان فاؤنڈیشن میں ایک اسلامک ایڈوائزر بھی ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل لٹریسی کو، یعنی یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، یہ میڈیا ہے، اس کو جتنا آپ دین اسلام کی اشاعت کریں گے ہمارے علماء کا اور ہمارا کام ہے، اور یہی کام آپ کر رہے ہیں. یہ بڑی بات. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے، اور میں کہوں گا کہ تمام لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اپروچ کریں، اپلائی کریں. رہی بات آپ کی کہ اعلان نبوت، قرآن نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو شہر مکہ ہے جہاں تیرا پہلا گھر ہے جو عرش کی وسط پر ہے، یا اللہ جب اس کی وہ تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر ترقی ہو رہی ہے، تو فرما رہے ہیں اے اللہ اس مکے شہر میں اپنا رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں پاک و صاف فرما دے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ نے واضح فرمایا. تو دعا کی حضرت ابراہیم نے، آمین کی حضرت اسماعیل نے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ان کو بھیجا، اور اعلان نبوت یعنی نبوت کا جو اعلان ہے، اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول تو اس وقت بھی نبی ہیں جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان ہے، لیکن اعلان نبوت جو کیا گیا وہ 40 سال کی عمر میں کیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی، اور 40 سال کی عمر میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول جو حضرت خطیۃ الکبریٰ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں وحی کے بعد، زمبیلونی کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کمبل اوڑھتے ہیں اس کے بعد حالات واقعات، کیونکہ پہلی وہی تھی، تو اپنی زوجہ محترمہ سے حضرت خطیۃ الکبریٰ جو کہ ایمان لانے کے جو آپ واقعہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے انہیں آگاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر جو بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ اب میں اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ توحیدی حق ہے اور توحید کا جو سلسلہ ہے وہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا رب ہے،
اور شرک سے سب کو پاک و صاف کر دوں. تو سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا تو وہ ایسے ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے انہیں تسلی دی. آپ پریشان نہ ہو, آپ غمزدہ نہ ہو, آپ کی خصوصیات بتائی. فرمایا آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, اگر پریشان حال ہے آپ تنگدستی کو تنگدستی دور کرنے والے ہیں, آپ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں, اور اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو پریشانی میں نہیں دیکھا, آپ پریشان نہ ہو. پھر سب سے پہلی بات ہے ایمان لانے والی خواتین میں اگر نام دیکھا جائے حضرت خدیجہ کبریٰ کا ہے کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے انہیں بتایا. پھر اگر دیکھا جائے کہ اعلان نبوت کا یہ دورہ 3 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں مسلمان ہوتے رہے, لیکن اصل میں جو اعلان نبوت جو کوئی صفحہ میں جیسے آپ نے ابھی شروع میں انٹروڈکشن میں کرایا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اہل قریش کو جمع کر لیا, اور قریش کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آیا تم سے کہ تم پر حملہ کرنا ہے تو تم مانو گے, تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں مانیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں, جانتے ہیں, یعنی کہ اتنا ان کا یقین کامل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہ بھی کیا تب بھی وہ جانتے تھے وہ صادق اور امین ہے. لیکن جب اعلان نبوت ہوا تو ہوا کیا, وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی لوگ پتھر اٹھا کے کھڑے ہو گئے. انہی لوگوں نے مکے کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے, انہی لوگوں نے جب اللہ کے رسول کعبے کے اندر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے تو اونٹوں کی اوجڑیاں ڈال دی. انہی لوگوں نے کیا کیا کہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں تو رسہ ڈال کر اللہ کے رسول کی گردن کو کھینچا, اور انہی لوگوں نے طائف کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کیا. تو یہ کیا تھا کہ اللہ, اب لوگ کہتے ہیں کہ معجزات دیکھے اسلام کو قبول کر لیا, معجزات اپنی جگہ بے شک اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دین حق کیا ہے, لیکن اصل اللہ کے رسول نے کیا دکھایا کہ مشکلات اور سب کچھ پیش ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوئی تو یہی مکہ والے تھے جو پریشان تھے کہ آج تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا, ہمارے کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تثریب علیکم, آج اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے سب کو معاف فرما دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب یہاں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی شریک حیات جتنا جانتی ہے اتنا کوئی نہیں جان سکتا. بے شک. اور 15 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رفاقت میں گزار چکے تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ شخص ہے. جس طرح اگر کوئی شخص کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کا آغاز اپنے گھر سے کرتا ہے, اور اگر گھر والے یعنی جتنا یقین رکھتے ہوں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بحیثیت شوہر کے, بحیثیت والد محترم کے, بحیثیت یعنی اپنے بھائی سے جس قدر شفیق حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے میں سے, پھر اپنے جو رفقا تھے دوست اگر اجازت میں صرف 2 باتیں کہوں گی. حضور خیرکم لاہلی, میں تم میں سے بہتر اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر میں بہتر ہوں. تو معلوم ہے حضور کا کردار سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں تھا. اور اگر ابو بکر صدیق کی آپ بات کرتے ہیں وہ یار غار جن کی اگر ایمان لانے کی بات کریں تو میں اگر حضرت علی کی اس پر آنے سے پہلے بتاؤں کہ وہ شام میں تھے, لیکن جب وہ واپس آئے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول وہ ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا شام میں کہ ایک سورج ہے جس کی روشنی جو ہے پورے مکے میں پھیل رہی ہے. تو راہب نے یہ بات بتائی تھی کہ تم یعنی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تم وہ شخص ہو جو آخری نبی کے سب سے پہلے خلیفہ ہو گئے. تو جب آپ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت تمہیں وہ خواب یاد نہیں جو تم نے دیکھا تھا. تو ایمان لانا تو سب سے پہلے انہی کا ہوا. پھر اگر حضرت مولا علی کی بات کریں کہ گھر والے سارے جمع ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک ہے, لیکن ہر کوئی ماننے کو تیار نہیں. ابو لہب بھی بیٹھا ہے, سبھی بیٹھے ہیں, لیکن ایک 13 سے 14 سال کا بچہ وہ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ نہ دے یا دے, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو یہ دیکھا جائے کہ سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے والی زیادہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اگر بچوں میں دیکھا تو مولا علی کی ہے, اور اگر اللہ کے رسول کے دوستوں میں دیکھا ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کی. واہ. اچھا مفتی صاحب, یہ جو لوگ یا جو مشرکین ہیں یا کفار یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. اچھا ہم جب ابتدائی 13 سال مکی زندگی کے دیکھتے ہیں تو یہ عالم ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک تیر تک نہیں چلا ہے, بے شک ایک پتھر تک نہیں مارا گیا. اور یعنی جب تک کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوئے جو کہ جنگ بدر میں, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت فرما گئے. بالکل ایسے اپنے وطن کو چھوڑ کے, بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے وطن کو چھوڑ کے اللہ کے حکم پہ ہجرت فرما جائے. صرف کیا صرف اپنے وطن کو نہیں, اپنے گھر بار کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. یعنی گھر بار کو اور اس کے بعد پھر وطن کو. پھر سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ہجرت ہی نہیں فرما رہے, بلکہ جو ان کے رفقا ان کو دیکھ رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, تپتی ہوئی ریت, ایمان لے آئے, پتہ لگا تپتی ہوئی ریت پر ان کا مالک ان پر ظلم کرتا اور کہتا کہ بعد آ جاؤ, لیکن آپ فرماتے اللہ تو ایک, اللہ تو واحد ہے. تو اگر رفقا کو دیکھا جائے تو کیا ظلم و ستم نہیں ہو. یہاں تک کہ اگر رسول خدا کو دیکھا جائے, اللہ کے رسول راستے میں تو ایک عورت بوڑھی جو ہے وہ نازوبہ کچرا ڈال دی گئی. یہاں تک کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام محبت سے کیسے پھیلتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے سے گزر رہے تو ایک بوڑھی عورت ہے, سامان ہے ساتھ, اور مکے سے باہر جا رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کہاں جا رہی ہے, تو بڑھیا ہے, کون سامان اٹھائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیا آپ کی مدد کروں. تو بڑھیا نے وہ سامان دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ ایک بات ہی کہہ رہی ہے, دیکھو تم اتنے اچھے ہو, تم اتنے شفیق ہو, تم اتنے مہربان ہو, تم اتنے پیارے ہو, اب میں تم نے اتنا مجھ پر کرم کیا اور تم نے میری اتنی مدد کی, میں تمہیں بات بتانا چاہتا ہوں. مکے کے اندر نعوذ باللہ ایک جادوگر آ گیا, اور اگر تم اسے دیکھو گے تو تم بھی اس کے سائے میں مبتلا ہو جاؤ گے, تو تم اس سے بچنا ضرور. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں. جب مکے سے دور آ گئی یعنی بڑھیا اور وہ خاتون, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان جو بڑھیا کا تھا دیا اور جانے لگے. تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے اپنا نام تو بتا جاؤ, کہ اتنی مدد کی, راستے بھر میرا سامان اٹھایا. تو اللہ کے رسول میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول نے اسلام ایسے پھیلایا کہ طائف کے میدان میں اگر لہو لہان ہے تو فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول آپ فرمائیں میں ان دو پہاڑوں کو ان کو ایک دم دبا دوں گا, یہ بالکل پس جائیں گے. فرمایا نہیں, یہ نہیں جانتے, ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسلیں جو ایمان لے آئے. تو اللہ کے رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے صرف اپنا آخری نبی بنا کر تو بھیجا ہی ہے, لیکن رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ مفتی صاحب دیکھیں نا, شیب ابی طالب جی کا جو یعنی مقاطعہ جو کر لیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے, بہت کٹھن دور وہ گزرا, اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اف تک نہیں کی. بالکل اللہ کے حکم پہ تمام مظالم برداشت کرتے رہے, اور خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں, تمام صحابہ اکرام اور زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یہاں تک کہ ان کا وصال ہوا. کیا فرمائیں گے سر؟ میں پھر ایک بات بتاؤں آپ کو. دیکھیں یہ تو ایک بات ہے کہ یہ 6 سال کی 7 سال کی بچے فاطمہ الزہرا تعالیٰ نے, اگر ان کو دیکھا جائے, حضور سجدے میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی حضور کے سر, یعنی کہ سجدہ سے اقدس سے, وہ خود آ کر اس اوجڑی کو ہٹا رہی ہیں, اس کو صاف کر رہی ہیں. اور اب ان کا اسی لمحات میں لقب بھی کیا پڑا تھا, ام ابیہا, یعنی باپ کو پالنے والی ماں. یعنی کہ دیکھا جائے باپ کو ماں کیسے پالے گی, مراد یہ کہ وہ چھوٹی سی بچی, جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو اگر کوئی کپڑے گندے ہو جائے تو لوگوں کہتی ہے کیا کیا, تو آپ نے اس وقت کہا کہ تمہیں حیا نہیں آ رہی, یہ تمہیں پاک کو صاف کر رہے ہیں اور تم ان پر ہی گندگی ڈال رہے ہو. تو اب وہ اتنی یعنی کہ مشقتیں برداشت کر رہی ہیں. اور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم حضرت دیکھا جائے حضرت القبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین, آپ کی تجارت, آپ کا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے غریبوں میں بانٹا. کیوں بانٹا؟ تاکہ, اور ایسا ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا تھا کئی مرتبہ لوگوں کو خیرات و صدقات کرتے. تو بتانا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی, اپنی زوجہ کی زندگی, اپنے رفقا کی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی. اور صرف وقف ہی نہیں کی تھی بلکہ بتا دیا تھا کہ یہ دین کیا ہے اور دین کی اصل کیا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ بات کریں تلوار تو بہت بات کی بات ہے, اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا, اور وہ صادق و امین جو لفظ ہے نا, یہ کوئی کافر ایسے نہیں دے سکتا. خلق عظیم پہ جو آپ دیکھیں نا, مطلب وہ اخلاق کے بلند مرتبے بے شک بالکل. آپ سے گفتگو جاری رہے گی. فیصل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوش لہن قاری بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم کلام جو ہے نا وہ بھی ان سے لیں. جی یہ مائک آپ لیجیے, اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد
سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، ہم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ ان کی رحمت ہے خطا پوش گنہگاروں کی، ان کی رحمت ہے خطا پوش گنہگاروں کی، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا، اور مطلب اتنا خوبصورت سما باندھ دیا۔ اب ہم یہاں پہ شکیل مدنی صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہیں گے کہ وہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور نعتیہ کلام جو آپ سب حضرات اس نعت سے آشنا چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ مدینے کو جائیے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیے جی چاہتا ہے، مقدر بنائیے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر
در بنائے مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا بس تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ محمد کی باتیں محمد کی سیرت محمد کی باتیں محمد کی سیرت